السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ابو المعظم ترابی پروگرام سے کنارے کے ساتھ۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر قیصر عباس صاحب، ڈیرہ اسماعیل خان سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن محی الدین اسلامک یونیورسٹی آزاد کشمیر میں پڑھاتے ہیں۔ پیشے کے لحاظ سے تو کیمسٹری کے استاد ہیں، لیکن انہوں نے ایک نیا شوق بھی پالا ہوا ہے، اپنی بالکل ہی اپنے مضمون سے، اپنے سبجیکٹ سے متضاد۔ تو ان سے پوچھیں گے کہ یہ شوق انہیں کیسے ہوا اور اس طرف کیسے وہ کام کر رہے ہیں اور کہاں تک کتنا کام کیا ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ تشریف لائے، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ تو سب سے پہلے یہ بتائیے کہ ہمارے ناظرین کو یہ جو شوق ہے، یہ کون سا شوق ہے آپ کو ریسرچ کا کہ کیمسٹری سے ہٹ کے آپ ایک کام کر رہے ہیں؟ بہت شکریہ، اعتدال نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنے حوالے سے اور اپنے کام کے حوالے سے، اور خصوصاً ترابی صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے موقع دیا ہے کہ میں اپنے کام کو آپ کے ساتھ ڈسکس کر پاؤں۔ کہانی کچھ یوں شروع ہوتی ہے کہ 94-95 میں جب ڈگری کالج نمبر 1 سے BSc کر رہا تھا، تو نارملی میں اپنی سائیکل لے کر دریا کے کنارے چلا جاتا ہے۔ تو وہاں پر اس وقت گورا قبرستان جسے ڈاکومنٹس میں اولڈ سیمیٹری DA خان کہتے ہیں، وہ اس وقت اپنی کافی بہتر حالت میں تھا۔ تو وہاں کچھ قبریں بھی کافی بہتر حالت میں تھیں اور ان میں کچھ خطبے بھی بہتر حالت میں تھے۔ تو ذہن میں چونکہ ہسٹری سے ایک محبت تھی، تو یہ خیال پیدا ہوتا تھا کہ یہ کون لوگ تھے جو یہاں آئے، سرو کیا اور پھر اس دنیا سے رخصت ہوئے اور یہیں دفن ہو گئے۔ میرے نزدیک ہر قبر ایک کہانی ہے، تو میں نے اس کی ابتدا 1994 یا 95 میں شروع کی۔ تو سب سے پہلے میں نے کاغذوں پر ان قدموں کو لکھا جو وہاں ٹوٹے پھوٹے ہوئے تھے، اور اپنی یادداشت میں، اپنی ڈائری میں ان کو لکھ کے رکھ لیا۔ وقت گزرتا رہا، میری اسٹڈی بھی چلتی رہی ساتھ ساتھ، اور پھر چونکہ میرا فیلڈ جو بیسک تھا وہ کیمسٹری تھا، BSc کے بعد ماسٹر اور ماسٹر کے بعد PhD ہوئی، تو اس دوران میں وقتاً فوقتاً اس طرف آتا رہا۔ اور مزید جو کام جس نے مجھے زیادہ انسپائر کیا وہ 2003-04 سے لے کر 7 تک کا تھا، جب میں نے سینٹ ہیلن کالج میں پڑھانا شروع کیا۔ تو مجھے موقع ملا کچھ بچوں کو سینٹ تھامس چرچ میں پڑھانے کا۔ جب میں وہاں پہنچا تو وہیں سے انہی بچوں کی فیملی سے میں چرچ گیا۔ وہاں کچھ میں نے ٹیبلٹس، پلاکس وغیرہ دیکھے، تو چونکہ وہی بات کہ ہسٹری کی ایک محبت، یا چونکہ ہم سائنس کے لوگ ہیں تو لٹریچر، ہسٹری، یہ چیزیں چونکہ ہمارے اندر ان کی تشنگی ہوتی ہے، تو انہوں نے مجھے انسپائر کیا۔ ان قدموں کو دیکھا تو ظاہر ہے کہ وہ مختلف وارز کے حوالے سے بھی ٹیبلٹس تھے کہ ہر جو یہاں شخص آیا، جس میں کچھ ینگز بھی تھے، کچھ ہائی لینڈرز بھی تھے، تو ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ کون ہے جو یہاں آئے ہیں اور یہاں ورک کیا اور یہاں ہی تدفین ہو گئے ان لوگوں کی۔ وہیں سے میں نے کام شروع کیا۔ تو اس سلسلے میں جان فلپ جو کہ وہاں کے ایک باشندے ہیں، وہیں کے رہنے والے ہیں چرچ میں ہی، وہ انہی بچوں کے انکل تھے۔ ان سے میں نے ڈسکس کیا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں انہی قدموں کو الائیو کروں، ان لوگوں کی ہسٹری کی طرف واپس جائیں اور ہم دیکھیں کہ یہ لوگ کون تھے۔ سب سے پہلے میں نے ہنری ڈیورنٹ جو تھے ان کے اوپر کام کیا، مارٹن ڈیورنٹ جو تھے ان کے حوالے سے۔ تو اس وقت چونکہ انٹرنیٹ نہیں تھا تو یا ہماری اس طرح دسترس نہیں تھی چیزوں کے اوپر، تو میں نے برٹش لائبریری کو لیٹر لکھے، انڈین ریکارڈ آفس کو لیٹر لکھے، تو ہمیں ڈیورنٹ کی لائف ہسٹری جو تھی وہ ہمیں ملی۔ اس کے ساتھ ساتھ سینٹ تھامس چرچ کی ہسٹری کہ یہ کب بنا، اور میں نے آگے کام کو بڑھایا، میٹیریل میں نے گیدر کر کے ان کو دیا، اور پھر ہم آگے بڑھے اور گورا قبرستان میں 2005-06 میں نے باقاعدہ کام شروع کیا۔ اس وقت چونکہ بہت ساری قبریں جو تھیں وہ اپنی نارمل حالت میں نہیں تھی، سوائے 20 یا 15 قبریں ایسی تھیں جن کے کتبے تھے یا ٹوٹے ہوئے تھے۔ تو سید الفت علی شاہ اور میرے ایک دوست یوسف عتیق صاحب جو کہ اچھی پینٹنگ کر لیتے تھے، تو الفت علی شاہ صاحب کا جو خاصہ تھا وہ انگلش لٹریچر تھا۔ ہم 3 دوستوں نے پلان کیا کہ ہم اس کو، ان قبروں کے قدموں کو دوبارہ ہائی لائٹ کرتے ہیں، تاکہ یہ چونکہ ان کی تحریر مٹتی جا رہی ہے تو یہ کچھ لکھنے کے، پڑھنے کے قابل۔ تو یوں میں نے یہ سلسلہ شروع کیا۔ تو آپ کتنا کام کر چکے ہیں، کہاں تک کام کر چکے ہیں، کتنے قبرستان یا اس طرح کے لوگوں پہ؟ سر یہ کام چونکہ جب آپ اس میں آ جاتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ایک بہت
بڑا سمندر ہے. مشکل اور کٹھن اور جی بہت زیادہ. اب یہ صرف بات سمندر میں اس حوالے سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہر قبر ایک کہانی ہے. تو ظاہر ہے اس کہانی کی کہیں سے تو ابتدا ہوتی ہے. ایک بچہ پیدا ہوتا ہے, بڑھتا ہے, تعلیم حاصل کرتا ہے, پھر وہ اپنی سروسز میں آتا ہے, سرو کرتا ہے, پھر دنیا سے رخصت ہوتا ہے. تو اس ساری کہانی کو ڈپکٹ کرنے کے لیے آپ کو بھی اسی راستے پہ واپس چلنا پڑتا ہے. تو بیسیکلی چونکہ میں نے گورا قبرستان یا نیو سیمیٹری ڈی خان جسے برٹشر اپنے ڈاکومنٹ میں لکھتے ہیں, اس پہ پھر میں نے زیادہ کام کیا. تو اس میں تقریباً 15 سے 20 ایسی قبریں ہیں جن کے کتبے بہتر حالت میں ہیں, لیکن زیادہ تر قبریں ایسی تھیں جن کو مجھے اس سارے قبرستان کو کئی دفعہ صاف بھی کروانا پڑا. جان فلپ صاحب نے میری کافی ہیلپ کی اس سلسلے میں. پھر میں نے ان کو ڈگ آؤٹ کیا. اب جو آپ لوگوں کو یہ کتبے نظر آتے ہیں یا پڑھنے کے قابل ہوتے ہیں, یہ 2005-6 میں, پھر 11-12 میں اور 15-16 میں نے ان پر ورک کیا. تو اب تقریباً سوائے 2-3 کتبوں کے باقی جو قبریں جن کے کتبے کسی حالت میں ہیں وہ اب اس قابل ہیں کہ ہم ان کی ہسٹری کے بارے میں جان سکتے ہیں. صحیح. تو ابھی آپ کا ٹارگٹ اس کے علاوہ بھی کوئی ہے آپ کے ذہن میں کہ ڈی خان میں کوئی ایسے قبرستان, ایسے لوگ, ایسی شخصیات, ان پہ بھی کام کرنا ہے؟ جی ایگزیکٹلی. میرا کام ایکچولی 2 حصوں میں ہے. پہلا حصہ تو یہی تھا جس میں میں صرف اور صرف برٹش ایرا کو ہی فوکس کرنا چاہتا ہوں. اور میں کر بھی اسی حوالے سے رہا ہوں کہ برٹش ایرا جو 1849 سے 1947 تک کا ہے, اس میں برٹشر نے یہاں کیا کام کیا, کیا ڈیولپمنٹس ہوئی, کن کن شعبوں میں ہوئی, اور اس کے بعد ظاہر ہے گورا قبرستان بھی اس کا ایک حصہ ہے. اور سیکنڈ میرا فیز جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ تمام ڈیرہ وال جو پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں برٹش راج کے لیے لڑے اور ان کی تدفین دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوئی, تو میں ان لوگوں کو بھی ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور ان کے لیے بھی میں میٹیریل گیدر کر رہا ہوں. آپ کے توسط سے میں بھی یہ چاہوں گا کہ میری آواز جن لوگوں تک پہنچے گی, تو جن کے فیملی ممبرز, جن کے بزرگ اس فیلڈ میں رہے ہوں, تو کائنڈلی وہ بھی مجھ سے رابطہ کریں تاکہ میرے کام میں اور بھی آسانی پیدا ہو. کوئی ایسی شخصیات ذہن میں کوئی آئی ہیں کہ ڈی خان میں بھی ایسے لوگ تھے؟ جی obviously پہلے تو میں تھوڑا سا والٹر جی کے بارے میں, ممکن ہے ناظرین جو ہے آپ کی کوئی مدد و معاونت کر سکیں. بہت شکریہ. سب سے پہلے تو والٹر جی کے بارے میں بتانا چاہوں گا, اور ایک اس کام میں جو ڈفرینٹ اسپیکٹس ہیں وہ بھی آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں. والٹر جی کے بارے میں یہ ہے کہ یہ 1894-95 سے 1901 تک یہ 6 دفعہ ڈی اے خان, 5 دفعہ یہ ڈی اے خان کے ڈپٹی کمشنر رہے, اور ہر 2 ماہ بعد ان کے لیے جگہ کوئی آتا تو 2 ماہ بعد انہی کو دوبارہ بلا لیا جاتا. اب ان کو بلانے کا مقصد وہی تھا کہ اس دوران چونکہ افغان وار چل رہی تھی, جو ایکسپیڈیشنز ٹرائبل ایریاز میں ہو رہی تھی, تو یہ بہت ہی چونکہ قیمتی آدمی تھے ان کے, تو اس حوالے سے ان کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر ہم انہی کی شخصیت کو دیکھیں تو بڑی حیران کن ہے. 34 ایئر ایج میں ایک بندے کی ڈیتھ ہوتی ہے, اور ڈپٹی کمشنر بھی ہے. سیکنڈ یہ ہے کہ یہ جو قبریں ہیں ان میں اکثر نارملی ہمارے ذہنوں میں لوگوں کے بارے میں لوگ ہم یہ سوچتے ہیں کہ برٹشر جب یہاں آئے تھے تو وہ یہاں آئے, انہوں نے قبضہ کیا, مارا پیٹا یا مر گئے اور چلے گئے. انفیکٹ ایسا نہیں ہے. اگر آپ ان لوگوں کی ڈیتھ کی کازز کو دیکھیں, میں اگر 20-50 بندوں کا ہی ایک ڈیٹا سامنے رکھوں تو کچھ چیزیں بڑی حیران کن ہیں. اگر ہم پوسٹ کالونیل لٹریچر پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ برٹشر یا فرینچ یہ جہاں بھی انہوں نے کالونیز بنائیں تو انہیں مختلف چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا. وہ میرے شہر میں بھی بڑا واضح نظر آتا ہے. میجارٹی ینگ لوگوں کی ڈیتھ ہے, حالانکہ نارملی وہ جنگوں میں نہیں مارے گئے, زیادہ تر لوگ ہیٹ سٹروک سے مرے ہیں. ایک حیران کن بات تھی میرے لیے کہ بھئی برٹشر یہاں ہیٹ سٹروک سے ہی مرے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی وہ آئے تھے, لڑتے جھگڑتے رہے. اور سیکنڈ یہاں ایک کیس میرے سامنے اسپینش فلو کا بھی گزرا ہے, جو بھی میرے لیے کہ وہ ہے بھی انہی ایرا کا جب اسپینش فلو نے پوری دنیا میں لاکھوں یا کروڑوں افراد کو افیکٹ کیا, وہ میرے شہر تک بھی پہنچی. سبب اب ڈھونڈنا شروع کرتا ہے بندہ کہ یہ شخص یہاں آنے سے پہلے کہاں سے پوسٹ ہو کر آئے تھے, کیا یہی لے کر آئے تھے یا ان کیسز ہیں. اوورآل ڈی خان میں برٹشرز کے 3 قبرستان تھے, جن میں سے اب صرف ایک ہی اپنی حالت میں ہے. جو اولڈ سیمیٹری ہے وہ بھی اب اس حالت میں نہیں رہی, یہاں وہاں پر قبروں کا کوئی
ज़्यादा सुराग नहीं मिलता। दूसरा सेंट थॉमस चर्च के बैक साइड पर भी एक कब्रिस्तान था जो कि 2005-6 में ही रुइन हो गया। वहाँ पर अब शायद एक कॉलोनी बन चुकी है, जो कि मैं समझता हूँ एक तकलीफ दह बात है, तो क्योंकि बहुत सारा डेटा लॉस हो गया। थर्ड यही एक कब्रिस्तान है, और इस कब्रिस्तान में भी मैं समझता हूँ कि बहुत सारी कब्रें ऐसी हैं जो अभी भी जिन पे काम होना बाकी है। एक शख्सियत के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने चीज़ों को कैसे ट्रेस बैक किया, कि मुझे एक कब्र मिलती है जिसके ऊपर कुछ भी नहीं है और सिर्फ एक छोटा सा निशान है। तो किसी ने उसके बारे में कहीं पर उसके डिसेंडेंट ने पोस्ट लगाई है, मैं उनको मेल करता हूँ, रिप्लाई में वो काफ़ी अरसे बाद मेरे ऊपर खुलते हैं कि जी हाँ जी वो मेरे परदादा थे। सही। तो उस सारे अरसे में मुझे 8 से 9 महीने लग जाते हैं। फिर हमारी एक्सचेंज ऑफ मेल होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो मुझ पर ट्रस्ट करने लग जाते हैं और वो फिर मुझे बताना शुरू करते हैं। तो फिर ये पता चलता है कि ये एक लेफ्टिनेंट कर्नल थे जो कि ट्यूबरकुलोसिस से जिनकी यहाँ पर डेथ हुई। अब अगर नॉर्मली तो हम यही सोचते हैं कि ब्रिटिशर बड़े ज़हीन लोग थे, ऑब्वियसली ज़ाहिर है हमसे उनकी टेक्नोलॉजी उस वक्त में बेहतर थी, और एक बंदा ट्यूबरकुलोसिस लेकर आता है तो फ़ौरन डेथ नहीं हो जाती उसकी। ऑब्वियसली ये ट्यूबरकुलोसिस उनको पहले से होगा, उनकी फैमिली भी इस चीज़ को बताती है। तो वो साहब यहाँ पर रहे और यहीं पर उनकी डेथ हो गई। तो मैंने जब उनको ट्रेस बैक किया तो उनकी बचपन की पिक्चर तक पहुँचा जो अब उनकी मदर ने उनको उठाया हुआ है। तो मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात थी कि मैंने एक कब्र को और एक कब्र साहिब कब्र को फिर एक दफ़ा यूँ कहूँ कि उसके करैक्टर को अलाइव किया। सही। तो अब ये बताइए कि सेंट थॉमस चर्च में ही ड्यूरेंट नाम का जो शख्स है, अंग्रेज़ है, उसकी भी कब्र है। तो लोग कहते हैं कि ये वही ड्यूरेंट है जो ड्यूरेंट लाइन जिसके नाम से मशहूर है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो ड्यूरेंट लाइन खींची गई है। तो ऐसा ही है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा है। एक्चुअली अगर हम ड्यूरेंट की अपनी लाइफ देखें तो वो 1801 या 2 से लेकर 1871 तक है, और ये जो ड्यूरेंट लाइन है ये 1893 की बात है, तो इनमें बहुत बड़ा गैप है। तो मोर्टिमर ड्यूरेंट और हेनरी ड्यूरेंट में बहुत बड़ा फ़र्क है, ठीक। और जाहिर है कि ये जो गवर्नर थे पंजाब के, और इनकी डेथ 1871 में है, और ये टांक में नॉर्मली हम कहते हैं कि जो हुआ सिलसिला के नवाब ऑफ टांक ने इनको इनवाइट किया था, और ये जो ड्यूरेंट गेट या किंग्स गेट उसको कहते हैं, वहीं पर ये हाथी पर ही बैठे, होदा पर बैठे हुए थे जब इनका गेट से सर टकराया और नीचे गिरे। बाद में बहुत सारी कहानियाँ आती हैं कि ये हुआ वो हुआ, इनफैक्ट ऐसा नहीं था, वो वाकई गिरे थे। और उनकी जो बेटे ने जो उनकी बुक कंप्लीट की है 2 वॉल्यूम में है, उसमें उन्होंने बड़े वाज़े लिखा कि चूँकि वो गिरे और स्पाइनल इंजरी हुई थी उनकी, और वो 2-3 दिन तक ही हयात रहे, फिर उनकी डेथ हुई और उनको फिर यहीं पर तदफीन किया गया। तो एज सच ये वो नहीं है। ठीक, सही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आपने डॉक्टर कैसर अब्बास साहब की गुफ्तगू सुनी। उम्मीद है कि आपको बड़ा दिलचस्प इनका वो काम लगा होगा, और उम्मीद है कि आपको अगर मालूमात होंगी इस हवाले से तो आप डॉक्टर साहब से ताउन करेंगे ताकि ये काम आगे बढ़ सके। इसी के साथ अबुल मज़हब तुराबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।